ناظرین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، شادمان ہوں گے اور خداوند میں مضبوط ہوں گے۔ اگر پھر بھی کوئی کمی، کمزوری، کوئی مشکل، پریشانی یا ذہنی الجھن ہے تو ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ خداوند آپ کی ان تمام مشکلات کو، الجھنوں کو دور کرے اور آپ کو سکون اور تسلی عطا کرے۔ آئیے ناظرین پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور ایک بار پھر سسٹر روبینہ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت سلامتی ہو شہینہ آپ کی، اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے موقع دیا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کی خدمت کر سکیں اور کچھ سیکھ سکیں۔ آمین۔ سسٹر میں چاہوں گی کہ آج پروگرام کا آغاز اس ریفرنس سے کیا جائے جس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے، تو پلیز آپ وہ ریفرنس بتائیں اور میں اس کی تلاوت کرتی ہوں، اس کے بعد پھر ہم پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ مرکز کی انجیل ہے اور اس کا 5واں باب ہے اور 25ویں آیت سے 28ویں آیت تک ہے۔ ٹھیک ہے۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی، یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ آمین آمین آمین۔ جی سسٹر۔ یہ ریفرنس ہم بہت دفعہ سنتے، بہت دفعہ اس پہ ہم نے کلام سنا، اور زیادہ تر میں نے اس کو کروسٹس میں اپلائی ہوتے ہوئے دیکھا، کیونکہ وہ ایک بیمار عورت ہے، مگر اس میں ایک خاص بات ہے جو لفظ مجھے ٹھہرنے پہ مجبور کیے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتی تھی۔ تو ہم اس سے سیکھیں گے کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ تو جو کچھ ہم کہتے ہیں، جس طرح کلام میں لکھا ہے زبوروں کی کتاب میں کہ زندگی اور موت جو ہے وہ زبان کے اختیار میں ہے، تو ہم کہتے کہاں سے؟ زبان سے، منہ سے، جو کچھ بھی ہمارا منہ کہتا ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے جیسے تیرے دل کے اندیشے ہیں ویسا ہی تو ہے۔ پہلے ہم سوچتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں۔ تو جس طرح لکھا گیا کہ اس نے، وہ بہت تکلیف میں تھی، اس نے اپنا سب کچھ خرچ کر دیا ہوا تھا، تو وہ کتنی مصیبت اور مشکل میں سے گزری، لیکن جب اس نے سنا کہ کوئی آ رہا ہے تو اپنے ذہن میں اس نے کہنا شروع کیا، اپنے دل میں اس نے کہنا شروع کیا کہ وہ آئے گا۔ اب آپ دیکھیں یہ جو کلام ہمیں سکھا رہا ہے، جو ہم سیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ کہتی تھی۔ اب وہ کہتی تھی تو اس نے سوچا بھی تو ہوگا نا، اس نے سوچا اور پھر اس نے کہنا شروع کر دیا کہ جب اب وہ آئیں گے تو اب میں ان کے جو پوشاک ہے اسی کو چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہم کیا کہتے ہیں، یا ہم کیا سوچتے ہیں، یا ہم کیا سنتے ہیں۔ یہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، جس کو میں نے بہت اچھی طرح سے اس میں سے سیکھنے کی کوشش کی کہ ہم ہر روز میں صبح اٹھتے ہم کیا کہتے ہیں، دوپہر کو ہم کیا کہتے ہیں۔ میں تو یہ نہیں کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے، میں تو اتنی خوبصورت نہیں ہوں، میرے پاس تو ڈگری نہیں ہے، میں تو اتنی اچھی پلاننگ نہیں کر سکتی، میں تو اتنا اچھا کھانا نہیں بنا سکتی، میں تو کسی کی تربیت نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیں وہ خاتون جو دکھوں میں سے گزری ہے، جس کا سب کچھ چلا گیا ہے، کیونکہ پیسہ چلا گیا تو مطلب آپ کا سب کچھ چلا گیا۔ اس نے طبیبوں کو بہت کچھ دیا، ہو سکتا ہے اس کا گھر بھی چلا گیا ہو، کیونکہ اس نے بہت کچھ بیچا ہے 12 سال سے، اور اتنی اذیت اس نے اٹھائی ہے، کیونکہ جو خواتین ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر آپ کو منتھلی سائیکل ہی اتنا زیادہ آ جائے تو آپ میں کتنی ویکنس ہو جاتی ہے۔ تو وہ خاتون تو 12 سال سے اپنے اس تکلیف کو اس نے کتنے قریب سے اور کتنے کرب میں سے وہ گزری ہے، اس سے زیادہ تو میرے خیال سے دنیا کی کوئی اور عورت اس کرب کو جان ہی نہیں سکتی ہے۔ تو وہ جب اتنی زیادہ تکلیف میں آ گئی تو وہ اس نے سوچ لیا کہ رہائی کا ایک ہی رستہ ہے، اور پھر اس رستے پہ نا وہ چلنا شروع ہو گئی۔ وہ کہاں سے آئی ہے، کہاں سے نہیں آئی ہے، کلام ہمیں کچھ نہیں بتا رہا، لیکن آپ دیکھیں جو اس کے الفاظ ہیں، جو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہ یہی بتایا جا رہا ہے وہ کہیں سے آئی ہوئی تھی، اس نے بڑی تگ دوڑ کی ہے خداوند یسوع تک پہنچنے کے لیے، اور پھر وہ کہہ رہی ہے کہ میں ایسا کروں گی تو میں شفا پا جاؤں گی۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی بڑا خادم آئے، میرے سر پہ ہاتھ رکھے اور پھر میں شفا پا جاؤں۔ اگر جس طرح سے ہمارے یہاں پہ کتنے کروسرز ہوتے ہیں، کتنے سیمینار ہوتے ہیں، خدا کا شکر ہے ان تمام باتوں کے لیے،
لیکن کیا میں چرچ بھی اس نیت سے جاتی ہوں کہ آج جب میں چرچ جاؤں گی تو میرا خدا مجھے یہ برکت دے گا، آج جب میں چرچ جاؤں گی تو مجھ پہ کلام کا مکاشفہ کھلے گا، آج جب میں چرچ جاؤں گی خداوند میں آپ سے ملوں گی؟ کیونکہ جب ہم لوگ چرچ کے لیے تیار ہوتے ہیں ہماری تو بھاگ دوڑی بہت زیادہ ہوتی ہے، ہم کچھ کہتے سنتے کہاں ہوں گے کہ آج میں یہ کروں گی، آج میں وہ کروں گی۔ تو کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں ہمارے لیے ویسا ہی ہوتا ہے، جس طرح کلام میں لکھا ہے جیسے تیرے دل کے اندیشے ہیں تو ویسا ہی ہے، جیسے ہماری سوچیں ہیں ہم ویسے ہی ہیں۔ وہ خاتون نے سوچا کہ اب میری یہ جو بیماری ہے یہ ختم ہو گئی ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو کڈنی کی بیماری میں مبتلا ہے، وہ کہتے ہوں گے کہ آج جب میں چرچ جا رہی ہوں یا آج جو خادم میرے گھر میں آ رہا ہے تو وہ جب دعا کرے گا تو میں شفا پا جاؤں گی، آج جو کلام میں سنوں گی اس سے میں شفا پا جاؤں گی۔ کیا ہم کہتے ہیں میرا بیٹا جو نافرمان ہے، میں اپنے بچوں کے لیے نبوتی کلام بولتی رہتی، جس طرح میرا بیٹا سولمن ہے، اب مجھے پتہ نہیں کہ اس کے ٹیسٹوں کا کیا ہوگا، لیکن میں پورے طور سے تیار ہوں کہ میرا بیٹا جائے گا، میرا بیٹا وہاں پہ ایسے کرے گا، خداوند کیونکہ وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، وہ آپ کا خادم ہے، وہ ایک جہاز سے اترا کرے گا دوسرے پہ جائے کرے گا آپ کی منادی کے لیے۔ تو ہم جو کچھ کہتے ہیں کیونکہ الفاظ جو ہیں وہ وزن رکھتے ہیں، وہ طاقت رکھتے ہیں۔ بالکل جب ہم کسی کے بارے میں آپ دیکھیں جب نبوت ہوتی ہے تو آپ کی باڈی شیک ہو جاتی ہے، آپ کا دل کانپ جاتا ہے کہ خدا نے کلام کیا ہے، اور کلام میں لکھا ہے یرمیہ کی کتاب میں کہ اگر تو لطیف کو کثیف سے جدا کرے تو میرے منہ کی مانند ہے۔ تو اگر ہم خدا کے منہ کی مانند ہے تو پھر جو کچھ بھی ہم کہیں گے وہ کچھ ہمارا خدا ہماری زندگیوں میں کر دے گا۔ تو ہم کہتے کیا ہیں؟ ہم سنتے تو بہت کچھ ہے لیکن ہم کہتے کیا ہیں؟ تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ جیسے وہ کہتی ہے، وہ کہتی تھی کہ اب میں اس کی پوشاک کو چھوں گی تو میں اچھی ہو جاؤں گی، تو ہمیں بھی کہنا ہے کہ میں اپنے بچوں کے بارے میں یہ کہتی ہوں خداوند میرا ایمان ہے کہ آنے والے سال میں میرے فلانے بچے کے لیے یہ ہوگا، خداوند میرا ایمان ہے میری کلیسیا کے ساتھ یہ ہوگا، خدا میرا ایمان ہے کہ میرے ملک پاکستان میں 2022 میں بڑی ایک خوشی کی خبر آئے گی، ایک بیداری کی لہر آئے گی۔ ہم کیوں نہیں کہتے ہیں؟ وہ تو بیچاری کہتی جو 12 برس کی بیمار ہے، ہم کیوں نہیں کہتے جو 12 برس سے 20 برس سے 25 برس سے ایماندار ہے؟ ہم کیوں نہیں کہتے جو 30 برس سے ایماندار ہیں؟ ہم کیوں نہیں کہتے جو پتہ نہیں کتنے ٹائم سے چرچز چلا رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں کہتے جو خدا کے لوگ ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کے بارے میں کیوں نہیں اچھی باتیں کہتے؟ بس ہم ان کو ڈیگریڈ کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیمیول کی ماں کیا کہتی ہے؟ لیمیول بادشاہ کی ماں کیا کہتی تھی؟ کلام میں لکھا ہے وہ جس بات کا ارادہ کرتی ہے وہ اسے لے لیتی ہے، وہ جس کھیت کا ارادہ کرتی ہے وہ اس کو بھی لے لیتی ہے، کیونکہ وہ کہنے والی خواتین ہے، وہ سوچنے والی خواتین ہے، وہ کچھ کرنے والی خواتین ہے، وہ اپنے پہ نہیں فوکس کرتی، ان کا تو دھیان ہی بڑی اونچائی پر ہے، ان کا تو دھیان ہی بڑی اونچائی پر ہے، ان کا تو دھیان اس قادر مطلق پہ جس کا ان کو پتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم کہیں گے ہمارا خداوند ہماری سنے گا، ہماری زندگی میں وہ کام ہوگا۔ اب آپ دیکھیں اگر ہم حنا کی طرف دیکھتے ہیں تو کتنی تکلیف میں سے وہ گزری ہے، اس کی سوت اسے کیسے چڑھاتی ہوگی، وہ کتنی مشکل میں سے گزری ہے، یہ بانجھ عورت جان سکتی ہے، یہ بانجھ عورت جان سکتی ہے۔ میں آج کسی سے ذکر کر رہی تھی، میں نے کہا مجھے ابھی تک وہ بات یاد نہیں آئی کہ مجھے خداوند نے وہاں سے گزارا۔ مجھے کسی نے کال کی، کسی بہن نے، اور مجھے کہا دعا کریں، میں نے بھی نارملی دعا کر دی، تو میں نے نارملی دعا کر دی جو اکثر ہم لوگ کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ مجھے اس چیز میں سے خداوند نے گزارا، جب مجھے خداوند نے گزارا اس چیز میں سے، پھر اس بہن کے لیے میں نے رو کے دعا کی، آنسوں کے ساتھ دعا کی۔ پھر خداوند نے مجھے سکھایا کہ جب کوئی دکھ میں ہوتا ہے نا تو وہ اس وقت ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا، لیکن جب تک اس دکھ میں سے خدا ہمیں گزارتا نہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ جب میں اس چیز میں سے گزری، بے شک وہ چھوٹی تھی بڑی تھی مجھے بالکل بھی یاد نہیں، لیکن وہ مجھے ایکسپیرینس یاد ہے کہ پھر میں نے دکھ کے ساتھ اس بہن کے لیے دعا کی، پھر میں نے اس کی زندگی کے لیے اچھے الفاظوں کو بولا۔ تو جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں، جو کچھ بھی ہم سنتے ہیں، ہمارے لیے ویسا ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کلام میں لکھا نا جو زندگی میں اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے تو اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ ہم بہت سارے لوگوں کے بارے میں نیگیٹو چیزیں بول دیتے۔ تو میں نے پچھلے دنوں جب میں ایک میٹنگ لے رہی تھی اور میں نے اس میں اقرار کیا کہ میں نے اپنے کسی عزیز کے بارے میں
ایک ایسے الفاظ بول دیے جو میں نے سوچ کے نہیں بولے تھے، لیکن میں نے کہا دیکھیں گے کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، بہت سالوں کی بات ہے۔ تو میں نے اس کی زندگی میں بہت بربادی کو دیکھا، اور پھر خداوند نے مجھے یاد کروایا تو اچھے الفاظ بھی بول سکتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو مطلب ہمارے کہنے سے کسی کی زندگی سنور بھی جاتی ہے، کسی کی زندگی خراب بھی ہو جاتی ہے۔ اس دن کے بعد سے میں نے خداوند سے کہا خداوند اب نہیں۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ جس طرح ابھی میں حنا کا ذکر کر رہی تھی، آپ دیکھیں کہ وہ جب کہنا شروع ہوئی، ٹھیک ہے، اور وہ دل میں کہہ رہی ہے اور خدا سن رہا ہے، وہ دل میں کہہ رہی ہے اور خداوند اس کی سن رہا ہے، اور ایلی کائن کہہ رہا ہے کہ شاید یہ نشے میں، وہ خداوند سے اس دن وہ کہنا شروع کیا اس نے، اور کلام میں لکھا ہے اس کے بعد اداسی اس کے چہرے پہ نہ رہی۔ آپ کیا کہتے ہو، یہ 12 برس کی عورت کی اداسی رہی ہوگی جب اس نے اپنے بدن میں محسوس کر لیا کہ اب مجھے وہ بیماری نہیں ہے، تو اس کے چہرے پہ اداسی رہی ہوگی۔ اسی طرح جب حنا نے اپنے اندر فیل کر لیا کہ اب مجھ میں بانجھ پن نہیں رہا ہے، تو تبھی تو اس کے اندر سے اداسی چلی گئی، اندر سے گئی تو پھر چہرے سے بھی چلی گئی۔ تو ہم کہتے کیا ہیں، ہم سنتے کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دبورہ جو ہے، جو بزرگ ہے، جو پہلی نبیہ ہے اسرائیل کی، اور وہ قزقزات 4:9 میں کہتی ہے کہ برق خداوند نے جو مجھے بتا دیا نا، تو مجھے لے کے جانا چاہتا ہے، لیکن جیتنا میں نہیں ہے، نام یہاں پہ میرا ہی آنا ہے۔ وہ کیا کہہ رہی، وہ جیت کی بات کر رہی، وہ اس کو ڈیگریڈ نہیں کر رہی، وہ کہہ رہی تو مجھے لے کے جانا چاہتا ہے، میں جاؤں گی تیرے ساتھ، مگر اس میں تیرا نام نہیں آئے گا۔ وہ بھی خدا کا بندہ تھا، اس نے کہا جیت خداوند کی ہونی چاہیے، نام تیرا آئے یا میرا آئے۔ پھر آگے چل کے 14ویں آیت میں برق کو وہ کہتی ہے کہ یہی دن ہے، مصیبتیں ہیں، بہت کچھ ہے، مگر یہی وہ وقت ہے۔ ہم پہ بھی مصیبتیں ہوتی ہیں، مشکلیں ہوتی ہیں، اب ہم کہتے ہیں اب میں خدمت نہیں کر سکتی کیونکہ اب مجھے استما ہے، اب میں خدمت نہیں کر سکتی کیونکہ انیمک ہوں، میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے، یا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان ہوتے ہوئے ہمیں یہ ساری چیزوں کو فیس کر ہی رہے ہیں، لیکن خداوند کے کلام میں لکھا ہے یہی وہ دن ہے جو خداوند کا ہے۔ تو دبورہ کہتی یہی دن ہے بھائی، آپ دیکھ لیں، 900 لوہے کے رتھ ہیں مگر دن یہی ہے، اسی میں خدا نے ہمیں فتح دینی ہے۔ اور وہ جو 900 رتھ والا تھا، جس سے شاید کوئی اور عام بندہ ہوتا تو ڈرتے، اسرائیلی ڈر رہے تھے، لیکن دبورہ اور برق نے اس چیز کو لیا، اور وہ اس نے کہا یہی دن ہے، آج ہی کریں گے تو ہو جائے گا، ورنہ پھر ہم ڈرنے شروع ہو جائیں گے۔ جیسے یہ ڈر بعض دفعہ ایسے ہوتا نہیں ہے کہ ہاں ہمارے اندر ڈر نہیں ہوتا، لیکن دوسروں کے اندر جو ڈر ہوتا ہے نا، وہ ہم میں آ جاتا ہے۔ جب وہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ سسٹر جی ادھر مت جانا، سسٹر جی یہ کام مت کرے، یہ تو بہت مشکل کام ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ڈر ہم میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلے سالوں میں 2016 میں ایک خاندان خداوند کے پاس آیا، میں تو نہیں ڈری، لیکن جیسے جیسے میں خادموں سے ملوں وہ ڈر میرے اندر آ گیا۔ میں نے اس کو بھی ایکسپیرینس کیا کہ اگر آپ نیگیٹو لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ چیزیں آپ کے اندر آئیں گی، اگر آپ ہمت والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ چیز آپ کے اندر آئے گی۔ آپ جس طرح کے لوگوں کے ساتھ رابطہ کریں گے آپ ویسے ہی ہوتے چلے جائیں گے۔ تو خداوند بڑا زبردست خدا ہے، وہ کہتا ہے میں ہوں، میں جو ہوں سو ہوں نا، وہ سب کچھ کرنے کے لیے، بے شک تو بول تو سے، تو کر تو سے، تو کرنے کے لیے تیار تو ہو، تو میں یہ سب کچھ کروں گا۔ مریم مارتھا بھی کہتی تھی اگر تو یہاں پر ہوتا اور میرا بھائی نہ مرتا۔ کتنا زبردست ایمان ہے کہ اگر تو یہاں پر ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ ہاجرہ بی بی بھی کہہ رہی تھی کہ میں اس کو مرتا ہوا دیکھ نہیں سکتی۔ آپ دیکھیں لوگوں کی کوٹیشن ہے، ان کی اہم باتوں کو لکھا گیا ہے کہ وہ کہتی تھی، ٹھیک۔ سارہ بھی کہتی ہیں، بزرگ سارہ کہتی ہیں، اماں سارہ کہتے ہیں اب یہ مجھے بہت تنگ کرنے لگ گئے ہیں، میں نے جو غلطی کر لی ہے نا، اب یہ مجھے بہت تنگ کرنے لگے۔ ہم کہتے کیا ہیں، مگر یہ زبردست خاتون ہے، کہہ رہی ہیں کہ میں اس کا پلہ ہی چھو لوں گی تو میں شفا پا لوں گی۔ ہم کہتے کیا ہیں، ہم سنتے کیا۔ لیمیل کی ساس لیمیل بادشاہ کی ماں اس کو کہتی ہے کہ بادشاہ کو اور جوانوں کو شراب پینا نہیں چاہیے، یہ تو ان کے لیے جو مر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی کہہ رہی ہے، وہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہی ہے۔ آج ہم اپنے بیٹوں بیٹیوں کو کیا سمجھاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیا باتیں کرتے ہیں، ہم ان کو یہ بتاتے تو یہ بن جا، تو یہ بن جا، یا ہم ان کو منسٹری کی چلاکیاں ہوشیاریاں بتاتے ہیں۔ میں نے تو زیادہ تر یہی کچھ دیکھا۔
اور اکثر مائیں آپ بھی جانتی ہیں اور اتنے لوگوں سے واقفیت ہے کہ غصے میں آ کے بچوں کو کیا کیا بول جاتی ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے اور تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یا تمہارا رزلٹ اگر بالفرض آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح سے ایگزامس کی چیکنگ ہوتی ہے، اچھا بھی بچہ پڑھ رہا ہو تو وہ اس کو نیگیٹو باتیں کر کے جیسے الفاظ یوز کرتے ہیں، اس پر بھی تھوڑی سی میں چاہوں گی آپ گفتگو کریں تاکہ مائیں ایسے الفاظ بولنے سے گریز کریں۔ بالکل، میں تو کلام ہی میں سے بات کروں گی، اور واقعہ میں کلام ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کیسی گفتگو کرنی ہے۔ ہم نے جس طرح میں نے اپنے بیٹوں کا بتایا، میں اپنی بیٹیوں کے بارے میں بھی یہی کچھ بولتی ہوں، خداوند اس نے یہ کرنا ہے، خداوند یہ کرے گا، یہ وہ کرے گا، تو ہمیں اسی طرح سے بولنا ہے۔ اگر ہم کلام کی طرف دیکھیں تو ایلیا دیکھیں کہہ رہا ہے الیشا سے کہ اب تو چلا جا کیونکہ میں نے کہیں اور جانا ہے، میں نے ادھر جانا ہے، میں نے ادھر جانا ہے۔ تو آپ دیکھیں الیشا جو نبی ہے وہ کیسے کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں آپ پاسٹر نے تو یہ کلام مجھ پہ لگایا ہے اور میں تو اب نہیں جاؤں گا، میں تو اب نہیں جاؤں گی۔ بہت ساری خواتین ہیں جو چرچ نہیں جاتی مگر خدمت دھڑا دھڑ کر رہی ہیں، خدمت دھڑا دھڑ کر رہی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں جی وہ فلانے کہتے ہیں کہ آپ جی ورشپ بہت اچھی کرتی ہیں، آپ جی کلام بہت اچھا سناتی ہیں۔ آپ جب سنتے نہیں، آپ سیکھتے نہیں، آپ سنا کیسے سکتے ہیں؟ تو ہم تو بالکل سننا نہیں چاہتے ہیں، اور ہم کہتے بھی ہیں تو نیگیٹو کہتے ہیں کہ وہ دیکھیں فلانا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، فلانا وہ اس کا حصہ ہے، اس کا حصہ میرا حصہ نہیں ہو سکتا۔ جیڑا میرا حصہ عہدہ ہو رکھوالا، جو خدا نے مجھے حصہ دیا میں اسی میں ہی کمفرٹیبل ہوں، اور میں اسی میں کمفرٹیبل رہ کے میں کام کر سکتی ہوں۔ تو آپ دیکھیں خدا کے جو نبی ہیں وہ کس طرح زبردست طریقے سے کہہ رہے ہیں، اور ہم کیا بولتے ہیں۔ اب جس طرح ایلیا ایک جگہ پہ جو اخیس بادشاہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اب تو نے کیونکہ بال کے جو ہیں پجاری ان کی طرف بھیج دیا ہے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو، کیا اسرائیل میں خدا نہیں ہے؟ تو نے خداوند سے نہیں پوچھا، لیکن اب تو ضرور ہی مرے گا۔ اب دیکھیں یہ وہی نبی ہے جس کے منہ سے پازیٹیو باتیں بھی نکل رہی ہیں، یہ وہی نبی ہے جس کے منہ سے نیگیٹو باتیں بھی نکل رہی ہیں، اور یہ نبی تو بڑا خطرناک نبی ہے۔ یہ کبھی آگ مانگ لیتا ہے، کبھی موت مانگ لیتا ہے، یہ چاہتا تو اس کو بچا بھی سکتا تھا۔ تو یہ خدا ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، غصے میں ہمیں کس طرح سے رہنا چاہیے۔ ہم انسان ہوتے ہیں، ہمیں غصہ بھی آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن خداوند سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور جب ہم عادت میں، جب ہمارا رویہ جو ہے، اگر ہم کہیں کہ 2 گھنٹے کے لیے تو ہم خاموش ہو سکتے ہیں، کسی کے سامنے اچھے بن سکتے ہیں، لیکن کیا سارے دن کے لیے ہم اچھے بن سکتے ہیں؟ جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تو ہماری حالتیں تو پھر ہم ہی جانتے ہیں نا، بالکل، وہ پھر کوئی دوسرا تھوڑی جانتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ جو صحیح خادم ہیں، جو خدا کے ڈر اور خوف میں رہتے، وہ ہر روز توبہ کرتے رہتے ہیں۔ میری تو ہر روز ہی توبہ ہوتی ہے، میں تو صبح اٹھتے توبہ 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 توبہ، خداوند مجھے معاف کرنا، خداوند یہ بھی غلطی ہوگی، خداوند یہ بھی غلطی، خداوند اس کو بھی ٹھیک کرے، خداوند اس کو بھی ٹھیک کرے، خداوند مجھے اور فضل دے کہ میں جان رہی ہوں اب آپ میری زندگی میں کے اس حصے میں کام کر رہے ہیں، میں جان رہی ہوں خداوند اب آپ اس حصے میں کام کریں۔ اگر بہنیں مائیں کمزور ہو جاتی ہیں، ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں کو پالنا، سنبھالنا، پرورش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور پھر ان کے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہے جو ڈبل ڈیوٹیاں کرتی ہیں، جو بیچارے باہر بھی کام کرتے ہیں اور گھر میں بھی کام کرتے ہیں۔ لیکن آپ کلام کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ ضرور کچھ وقت گزاریں تاکہ وہ آپ کو جانیں اور آپ ان کو جانیں، پھر وہ کلام کو جانیں اور آپ بھی کلام سے واقف ہوں کہ کلام ہمیں کیا بتا رہا ہے، کہ ہم نے اپنے بچوں کو کس طرح سے تربیت کرنی ہے، کہ بیٹا یہ نہیں، ہم نے اس طرح سے چلنا۔ خدا کا کلام ہمیں اس طرح سے سکھاتا، پھر جو کچھ بھی ہم کہیں گے ہمارے لیے وہ دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنے گا۔ اکثر ہم فیملی میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو اکثر ہماری مائیں نانی کی، دادی کی باتیں کرتی ہیں، کوئی ایسی نیگیٹو بات نکلے تو کہتے ہیں نہیں اچھا بولا کرو، قبولیت کا کوئی بھی وقت ہوتا ہے، نہیں بولا کرو۔ اور جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ لوگ مغرب کے ٹائم پہ نہیں بولیں آپ، عصر کے ٹائم پہ نہیں بولیں، اس طرح کی بھی باتیں ہوتی ہیں۔ مگر دیکھیں اگر ہم اس مذہب کی بات نہ کریں، صرف اس تھاٹ کی بات کریں، تو بات یہی ہے کہ آپ نے منہ سے اچھی ہی بات نکالنی ہے۔ بالکل۔ اب وہ ایک اسٹوری سی ہے کہہ لیں آپ اس کو، کہاوت کہہ لیں، یا کوئی ایسی کہانی بنائی گئی ہے کہ ایک شخص کو پتھر ملتا ہے
پارس پتھر ملتا ہے اس کو، وہ کہتا رہتا ہے، کیونکہ یہ بات اس نے بھی کہیں سنی ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک وقت قبولیت کا ہوتا ہے جس ٹائم آپ کی بات پوری ہو جاتی ہے. یہ بات صرف میں اس وقت اس لیے ناظرین یہاں پر کر رہی ہوں کیونکہ ہم اس ٹاپک کو آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ آپ نے کہنا کیا ہے، پازیٹیو کہنا ہے کہ نیگیٹو کہنا ہے. بات تو یہ صرف ایک فرضی سی ہے مگر ہے اس میں ورتھ ہے اس بات میں کہ وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ پتھر سونا بن جا، سونا بن جا، سونا بن جا. تقریباً 24 گھنٹے ہو چکے ہیں اور وہ تھک گیا کہہ کے کہ یہ سونا بن جائے. آخر میں اب وہ 24 گھنٹے بھی دیکھیں آپ، اس 24 گھنٹے میں کتنے منٹس ہیں، کتنے سیکنڈز ہیں جس میں وہ کہہ رہا ہے. آخر میں جب وہ وقت ہوتا ہے قبولیت کا، 25واں گھنٹہ 24واں گھنٹہ چل رہا ہے ابھی، سوری 25 گھنٹے کہہ رہی ہوں، 24واں گھنٹہ چل رہا ہے جس میں اس نے کہنا ہی ہے کہ سونا بن جا. اس ٹائم پہ کہتا ہے کوئلہ ہی بن جائے، یہ کہہ کے وہ پھینکتا ہے اور اسی ٹائم وہ کوئلہ بن جاتا ہے. بات ساری وہی ہے، حالانکہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہوگا مگر بات ساری وہی ہے کہ اپنے اسی چیز میں مجھے یاد آیا کہ کس طرح سے جو راخل ہے اپنے باپ کے جب بت چرا لاتی ہے تو وہ جھوٹ بولتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جھوٹ اس کی موت بن جاتا ہے کیونکہ یعقوب کو نہیں پتا ہے کہ میری ہی بیوی نے یہ سب کچھ کیا ہے. لیکن آپ دیکھیں وہ بڑے ہی ہمیں کے ساتھ وہ اعتبار کے ساتھ کہ میرے گھر کا فرد کوئی چوری نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے اگر جس نے بھی یہ کیا ہے نا تو وہ زندہ نہیں بچے، ٹھیک ہے. اب اس کے منہ سے کیا کیا نکل رہے، وہ بھی کچھ کہہ رہا ہے، اس نے بھی کچھ کہا ہے اور وہ خدا کا بندہ ہے اور خدا کا زبردست بندہ ہے. وہ ہم فوراً کہتے تھے نا دھوکے باز ہے، یہ ہے تو وہ ہے. اس نے اپنا نام خود تھوڑی یعقوب رکھا تھا، ٹھیک ہے. آخر کسی نے اس کے ماں باپ نے پسند کر کے ہی رکھا تھا. اب مطلب کیا ہے کیا نہیں، ایسے تو بہت سارے آج بغیر مطلب کہ کوئی جھلمل رکھ دیتا ہے تو کوئی کرش رکھ دیتا ہے. میں نے کتنے سارے اپنے مسیح بچوں کے نام چینج کیے. یہ کیا ہے؟ یہ چاہت ہے. جی چاہت کیوں بھائی؟ بیٹی کا نام چاہت کیوں رکھا ہوا؟ وہ جو ڈرامہ چاہت آتا تھا نا اس پہ رکھا چاہت، اسی دوران پیدا ہوئی ہے یہ. تو مطلب آپ دیکھیں آپ بول کیا رہے ہیں، آپ بول کیا رہے ہیں. یعقوب نے کہا کہ وہ مر جائے تو آپ دیکھیں اس کی وہی پسندیدہ چیز جو جس کے لیے اس نے اور اتنا ٹائم وہاں پہ سرو کیا، تو وہ دیکھیں اس کے پاس ہم کیا کیا رہے ہیں. ہم مثبت کہہ رہے ہیں یا منفی کہہ رہے ہیں. منفی الفاظ ہماری زندگی میں بلکہ مثبت سے زیادہ کام کرتے ہیں، کیونکہ جب پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے پانیوں پہ روح جنبش کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اور یہوہ پاک خدا کہہ رہے تھے اور روح سنتا تھا اور روح کام کرتا تھا، ٹھیک ہے. اس نے پانی کو خشکی سے جدا کیا، اس نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں خداوند پاک روح بھی سن رہے ہوتے ہیں اور دوسری ارواح بھی سن رہے ہوتے ہیں. وہ تو بلکہ کیچ کرتے ہیں، وہ تو اور زیادہ غصہ دلاتے ہیں کہ یہ کچھ نکالے منہ سے، منفی چیزیں نکالے تاکہ ہم فوراً اس کو پکڑیں اور اس کو پورا کرنا شروع کر دیں. جس طرح کلام میں لکھا ہے ناراستی کے جو فرزند ہیں نا وہ راستی کے فرزند سے تیز ہیں، تو وہ تیزی میں کام کرتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہم سن کیا رہے ہیں، ہم سن کہاں سے رہے ہیں، کون سا ہمارا سورس ہے سننے کا. تو اس کے سورس سے سننے کے، اس کو کسی نے بتایا تھا کہ تو اتنی تکلیف میں ہے. جس طرح بہت دفعہ ہم کسی کو بتاتے ہیں فلانی جگہ پہ کروسٹ ہو رہا ہے، ہمارے چرچ میں آج ہیلنگ میٹنگ ہے، ہمارے انٹیریل سے لوگ آ رہے بہت زبردست خدا کے خادم میں، تو بہن ضرور آنا. تو وہ جو سنتے ہیں وہ آتے ہیں، وہ شفا پا جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم بہت سارے لوگوں کو کہتے ہیں لیکن سب نہیں سنتے ہیں. اور پھر جو کہتے ہیں نا کہ جی باجی میں ضرور آؤں گا یا میں ضرور آؤں گی، تو میں نے دیکھا خدا ان کی زندگی میں کام کرتا ہے. کیونکہ پھر وہ جب ہم بتاتے ہیں کہ وہ خدا کے خادم میں بڑے زبردست ہے تو وہ پھر اپنا ایک مائنڈ سیٹ کر لیتے ہیں. تو جب آپ جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہو وہ چیز آپ زندگی میں کر لیتے ہو. یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ اور جس طرح کلام میں بھی لکھا ہے کہ جس بات کا وہ ارادہ کر لیتی ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنی زندگی. اب ابھی ہم اس کے حاصل کلام کی طرف آ جاتے ہیں کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. آج اگر میں نے اور آپ نے اور بہت سارے لوگوں نے کلام سنا ہے کہ ہم نے کیا کہنا ہے، اپنے بچوں کے بارے میں کیا کہنا، اپنے خاندانوں کے بارے میں کیا کہنا، کہ ان کی زندگیوں میں یہ کلام کس طرح سے کام کر سکتا ہے. تو ہم نے ان کو بتانا ہے کہ بیٹا آپ نے یہ کچھ ہے ہماری زندگی کے مقصد، اب اس کے بارے میں کہنا شروع کریں. بہت سارے خادموں سے میں ملی، ان میں سے چند نے بتایا کہ ہم کہتے بھی تھے اور ہمارا مائنڈ سیٹ بھی تھا
کہ یہاں پہ ہماری یہ چیز ہوگی, یہاں پہ ہماری یہ چیز ہوگی, یہاں پہ چرچ ہوگا, یہاں پہ گھر ہوگا. ان کی زندگی میں ویسے ہی کچھ میں نے دیکھا, کیونکہ پلاننگ کے بغیر خدا نے کلام دیکھے پلاننگ سے بھرا ہوا ہے. کس طرح سے پلاننگ ہو رہی ہے, خداوند یسوع کے آنے کی پلاننگ ہو رہی ہے, دوسرے نبیوں کی آنے کی پلاننگ ہو رہی ہے, میرے اور آپ کے آنے کی بھی پلاننگ خداوند نے کی ہوئی تھی. بالکل. میں اور آپ بے مقصد, جب ہمیں ہمارا خداوند بے مقصد کبھی لاہور, کبھی امریکہ یا دبئی کہیں نہیں بھیج سکتا, تو اس دنیا میں تو اس نے پلاننگ کے ساتھ, یہ تو پکی پلاننگ ہے, وہ پوری ہو یا نہ پوری ہو, یہ تو پلاننگ پوری ہونی ہے کہ میں اس کے کس مقصد کے لیے بھیجی گئی ہوں, اور میں اس کے مقصد کے بارے میں کیا کہتی ہوں کہ خداوند میں تیرے مقصد کو اپنی پوری دل و جان سے قبول کرتی ہوں اور میں اس کو اوبے کروں گی. خداوند کیا میں ایسا کہتی ہوں, یا میں کہتی ہوں بس میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں اس دنیا میں آ گئی ہوں, میں پڑھوں لکھوں گی, پیسہ کماؤں گی, شادی ہوگی, بچے پیدا کروں گی, بس میرے کہنے پر ہے کہ اب میں کیا کہتی ہوں. اس نے تو مجھے دے دی ذمہ داری, تو اب میں نے کیا کہنا ہے, میں نے کیا کرنا. میں نے آپ کے سامنے بہت سارے باتیں رکھ دی کہ وہ کیا کہہ رہا تھا, ایلیا کیا کہہ رہا تھا, علیشا کیا کہہ رہا تھا, دبورا نے کیا کہا, بزرگ سارا نے کیا کہا, ٹھیک ہے, پھر مریم مارتھا نے کیا کہا, اور پھر جو بزرگ موسیٰ کی بہن مریم ہے وہ کیا کہتی کہ میرا خدا اتنا زبردست ہے کہ اس نے سواروں سمیت ہی سارے دشمنوں کو غرق کر دیا پانی میں. تو ہم کیا رہے ہیں, دیکھیں جو کچھ اس نے وہ کہہ رہی ہے وہ کچھ اس نے دیکھا بھی ہے, ٹھیک ہے, اس خاتون نے دیکھا نہیں مگر اس نے سنا ہے, وہ سنے پہ کہہ رہی ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں, ہم کیا سنتے ہیں, ہمارا خدا سب کچھ دیکھتا ہے. تو ہمارے کہنے اور سننے کے مطابق ساری چیزیں ہونے شروع ہو جاتی ہیں. آمین آمین. یہاں پر ناظرین تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ضرور آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے سسٹر نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی بات کو فوکس کیا کہ وہ کہتی ہے, وہ کہہ رہی ہے, اور وہ یہ ارادہ کر رہی ہے, یہ ساری چیزیں پازیٹیو ہیں. آپ نے جو کہنا ہے, جو سوچنا ہے, کوشش کریں کہ اسے پازیٹیو وے میں لیں. یقیناً ابھی جس طرح سے آپ نے گفتگو کی تھی بیچ میں کہ جو نیگیٹو ارواح ہیں وہ آپ کو اور زیادہ غصہ دلاتی ہے, اور آج کل تو میں سمجھتی ہوں ایک چھوٹا سا بچہ بھی جو ہے نا, اس کے ہاتھ سے آپ کوئی چیز لے لیں وہ بھی غصے میں آ جاتا ہے. اس قدر غصے کی جو بدرو ہے اس نے اس قدر کنٹرول کیا ہوا ہے, چھوٹے سے بچے کو سے لے کر بڑوں تک, بزرگوں تک, ہر کوئی جو ہے وہ اپنا ٹیمپر لوز کر چکا ہے. برداشت بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. مگر جو ایماندار ہیں, جو راست باز ہیں, جو خداوند میں مضبوط ہیں, ان کو خداوند نے بڑا فضل دیا ہے. یہ خدا کی محبت ہے. اسی دعا کے ساتھ کہ خداوند آپ سب کی زندگی میں بہت زیادہ کام کریں اور آپ ہر ایک بات کو خداوند کی پازیٹیو وے میں لیں اور کہنا شروع کریں کہ جو کچھ بھی ہو خداوند کی مرضی سے ہو. اجازت دیجیے, پھر ملیں گے کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ. جب تک جہاں رہیں خوش رہیں, صحت مند رہیں اور پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ رہیں. خدا حافظ.